کوئی غیر شرعی کام اپنے سامنے ہوتا دیکھیں تو کیا روز محشر ہم سے پوچھا جائے گا. ہر بندے کی ڈومین بھائی علیحدہ ہے, ہر جگہ نہیں آپ نے لچ تلنا, آپ صرف پابند ہیں اپنی فیملی کے. او انفسکم واہلیکم نارا. پھر جس کو اللہ تعالیٰ جو بڑا منصب دیتا ہے, جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, ایک حکمران اپنی رعیت کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی اسلام نے فرمایا ایک مرد اپنے گھر والوں پر ہے, اس سے پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنی اپنی ڈومین میں دیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک بندہ جسے قرآن کہ پہلے صفحے کا ترجمہ بھی نہیں آتا اور وہ کہہ دیا افریقہ کے جنگلوں میں جو بغیر کلمے کے جا رہے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھانا ہے. تو آج تو 20 سال پہلے بھی جماعت ہی نکلیا سا کیوں نہیں سلمان بھائی, تو اردو 6 نمبر ہی پڑھتا سا 20 سال بعد بھی ہوں بھی پرائمری دے اسٹوڈنٹ ہے, تو کیا گین کیا. یہ لائف سٹوری میں آ کہہ رہے ہیں تبدیلی کیا ہے. بتائیں دنیا میں کون سا ٹیچر ہے جس کے اسٹوڈنٹ ہوں اور وہ فر آیات اور حدیث بیان کرتے ہوں. 20 سال لگانے سے نہیں, 20 دن ہی ساری ویڈیو سن کے, اور تہاڈی جماعتیں لوگ 40 سال لا کے بھی کورے دے کورے رہتے ہیں. ہاں دسو منو انبیاء کی وراثت کنہوں نے تھامی ہوئی ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت اہل علم کو ہے, ڈگری والے مولوی نہیں, اہل علم. یہ ہے تبدیلی میرے بھائی. آج سے پہلے یہ کہتے ہیں نا نہیں بڑی بزرگوں کی خدمات ہے. مجھے بتائیں اگر ان بزرگوں کی خدمات تھیں تو ہمارے آباء و اجداد کو حدیث پتہ ہونی چاہیے تھی. مسلم کی 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ خدمات تھیں. چند ایک رٹے رٹائے جملے سنے ہوئے تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری زندگی پڑھتے رہے, اور اللہ کے فضل سے فجر پڑھنے کے بعد مزار پہ بھی حاضری دے کے ادھر بھی مانگ کے آئے, مزار دے نال مسجد وچ پڑھ کے آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور سلام پھیرنے بعد اوتھے بابا جی کو بھی مانگ کے آئے. اے تواڈے بزرگان دین دی خدمت سی جے. 1000 سال تک قرآن کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے. بخاری کا ترجمہ بھی 1920 میں علامہ وحید الزمان نے کیا, یعنی 8 سے 100 سال پہلے پہلی دفعہ اردو زبان میں بخاری آئی ہے. تو مجھے بتائیں ہمارے باؤ اجداد کو کیا پتا تھا بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جنہوں نے بتانا تھا وہ آج نہیں بتا رہے, الٹا کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں لوگ کہتے ہیں یہ بڑا برا وقت ہے. میں کہتا ہوں اسلام نے صحابہ تابعین کے بعد اگر کوئی اچھا وقت دیکھا ہے نا تو یہ آج کا زمانہ ہے, کہ جب عام بندے کے ہاتھ میں قرآن حدیث ہے. یا صحابہ تابعین تبع تابعین ایک دوسرے کو قرآن و سنت کوٹ کرتے تھے, یا آج کا بچہ کوٹ کرتا ہے, ورنہ نہیں. پاکستان بننے سے پہلے ذرا کیا میں پاکستان کی ریلیاں اور جلسے دیکھیں, کوئی آپ کو داڑھی والا نظر آتا ہے؟ اور یار مودودی صاحب کی بھی داڑھی نہیں تھی, انہوں نے بھی بعد میں رکھی ہے. عورتیں چھاڑ دو, ہاں ٹوپیاں رکھنے سے شیر ہوندے سن. عورتیں کیا برقعے میں پھرتی تھی, چادر کر لی, وہ جو آج کل گاؤں میں جس طرح کا چل رہا ہے نا پردہ, لولا لنگڑا یہ ہوتا تھا. آج جائیں اسلام آباد کے کالج کے باہر کھڑے ہوں, ہزاروں مچھیاں آپ کو پورے برقعے میں نظر آئیں گی. یہ مبارک دور کبھی اسلام نے دیکھا تھا؟ آپ پرانے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں, جائیں اسلام آباد میں جا کے دیکھیں, آپ کو اگر 100 نمازی نظر آ رہا ہے تو 90 چھوٹے چھوٹی عمروں کے ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, جن کے باپ داداؤں نے 70-80 سال کی عمر میں صرف تاش بیٹھ کے کھیلے تھے. داڑھی اس وقت بھی نہیں رکھی تھی, بلکہ وصیت کی تھی کہ مرنے تو بعد داڑھی میری تو منڈنی ہے نے. ہاں کس مبارک دور کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مبارک دور صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اب آیا ہے. باقی سارا غلامی کا دور تھا, چاہے وہ انگریزوں کی غلامی ہو, چاہے مولویوں کی غلامی ہو, چاہے یہ جو کلٹ بنے ہوئے فرقے ان کی غلامی ہو. آج لوگ نکلے ہیں غلامی سے باہر. تو آپ کا کام نہیں ہے کہ جا کے ہر جگہ, یہ حکمران کا کام ہے, اس طرح علماء کا کام ہے. علماء بھی جو ایکسپرٹ ہیں نا اپنی فیلڈ کے, اب یہ نہیں ہے کہ ایک عام بندے کو آپ جا کے تو قادیانیوں کے سامنے بٹھا دیں گے, انہیں چشتی رسول اللہ سامنے رکھتا تھے تو آڑا مولوی فارغ. ہاں ہمیں ایک اسٹوڈنٹ نے فون کیا, 2017 کا نا خادم رضوی صاحب کا دھرنا چل رہا تھا. ان دنوں میں نا ایک بھائی نے فون کیا, عثمان بھائی کے نمبر پہ میری بات کروائی انہوں نے. تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں ختم نبوت پہ کام کرتا ہوں. جو بندہ دنیا میں کوئی کچھ کام نہیں نہ کر رہا وہ ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوتا ہے. ہاں وہ دیکھیں نا ناصر مدنی کی جس نے پٹائی کی تھی, بعد میں صلح ہوئی اس پیر کے ساتھ,
دونوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا ہم انشاءاللہ مل کے ختم نبوت پہ کام کریں گے، نہ توحید پہ کام کریں گے نہ قرآن و سنت پہ کام کریں گے، کیونکہ پاکستان میں اینٹی قادیانی ہونا یہ اسلام ہے، اور ان لوگوں کا اسلام ہے جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، بلکہ ایک معاویہ رسول اللہ بھی ہے جے، ہاں تاریخ تبریز، وہ بھی میں کس داڑے کٹاں گا پورا انشاءاللہ، جن کے ابوں نے یہ کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں یا انڈورس کیا ہوا ہے، وہ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے نا بڑا پکا سا منہ بنا کے اسے فون پہ کہا، میں نے کہا یار آپ ختم نبوت پہ کام نہیں کر رہے؟ کہتا نہیں میں نے پیجز بنائے ہوئے ہیں اس پہ میں یہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا ختم نبوت پہ تو صرف ایک بندہ کام کر رہا ہے، تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ اس کے کاپی رائٹس تو میرے پاس ہے۔ وہ کہتا جی دھرنا دیا ہوا خادم رضوی صاحب نے۔ میں نے کہا نہیں، خادم رضوی صاحب نے ختم نبوت پہ تو نہیں دیا ہوا دھرنا۔ ختم نبوت پہ تو دھرنا تب ہوتا ہے جب شبیر بدرس کے بعد دھرنا ہوتا ہے کہ اشبہ اس میں سے نکالو چشتی رسول اللہ، یا جامعہ اشرفیہ کے باہر ہوتا ہے کہ بھی عالمداد رسالے کا دفاع کرنا چھاڑ دو۔ میں نے کہا یہ اینٹی قادیانی کام آپ کر رہے ہیں، ختم نبوت کام نہیں ہے یہ۔ ختم نبوت کا مطلب ہے چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی اور دجال ہو، دونوں کو آپ ایک لاٹھی سے آکے گے۔ کہنے لگا ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اپنے پیج کا نام چینج کرو، یہ ختم نبوت نہ لکھا کرو، اینٹی قادیانی لکھا کرو۔ ختم نبوت کے رائٹ صرف ادھر ہیں، جنہیں لینے ادھر آؤ، ٹھیک ہے۔ کتنے یقین کریں اس وقت جو قادیانی مسلمان ہو کے آپ کے یہ وی لاگز بنا رہے ہیں نا، اور بڑا فخریہ بتا رہے ہیں ہم نے اتنے قادیانی چینج کر لیے۔ ہمیں جب علیحدگی میں ملتے ہیں میں کہتا ہوں یار چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پہ کہنا کیوں منوان لگے، جو انہوں کو تو چندہ لے رہے ہیں، انہوں کی گڈیاں تے سفر کرنے ہیں، جلسے بھی ساڈے وہی رکھا دینے، کتنے مروان لگے ہو۔ تو میں نے کہا یار پھر یہ کون سے دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے قادیانی چینج نہیں ہوتے تھے۔ ہماری دعوت سے اتنے قادیانی کو چینج ہو گئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے اگر نہیں ہوتے تو تسی بھی بلاؤ تے چندہ اکٹھا کرو، پر ایک کام نہیں اسی کر سکتے نا یار، پوری فیملیز چینج ہوئی ہیں۔ ایک ہی پوائنٹ ان کا اٹکا ہوا تھا کہ ان کے ابے پڑھائے تو معرفت، ہمارا پڑھائے تو یہ کفر کہتے ہیں۔ تو میری ویڈیو جب ریکارڈ ہوئی قادیانیوں کو دعوت اصلاح، قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے، یہ دو ویڈیوز میں سمجھتا ہوں پی ایچ ڈی تھیسز ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے قادیانی کو دکھائیں اور اسے کہے کہ آ جا بات کری جو دلائل سامنے رکھیں۔ تسی ادھے وچ ہی پہ رہے کہ فلانا ٹائلٹ وچ مر گیا، فلانا ادھر مر گیا، تو آڈے جتھے مرے نا سانو پتہ ہے۔ چھڑ دو، کوئی علمی گل کرو۔